اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 11 مرتبہ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لی گویا اس نے جنت کے خزانے حاصل کر لیے۔ دولت اتنی آئے گی کہ سنبھال نہ سکو گے۔ آج میری مان کر صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت آنے والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ تمام دوست یہ وظیفہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے ناظرین، دن جو آپ کو اس وظیفے کا کرنا ہے، تو آپ تمام دوست پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورے ہفتے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ سال میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں اور یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کبھی بھی ہو، زندگی میں کہ بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے ناظرین، اتنا خاص وظیفہ ہے
کہ آپ لوگ جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا آپ کو، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیال رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمانوں اور عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں وہ ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہ ہی شمار کر سکو گے، اسے بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو لوگ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، 2 سے 5 منٹ نکال لینا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بالکل بے سکونی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، میرے دوستو، پیسہ زندگی میں نہ ہو انسان کو اپنی زندگی میں بالکل مزہ نہیں آتا، بالکل ویران سی زندگی بن جاتی ہے۔
پیسہ اتنا ضرورت بن چکا ہے کہ پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے، اور یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور کفار والوں نے آپ کو اولاد کے طعنے دینا شروع کر دیے، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ پر سورہ کوثر کو نازل کیا اور فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کی، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہیں۔ آج میں سورہ کوثر کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے کتنے زیادہ کمالات ہیں، اس سے فوائد پانے والے لوگ آج بہت ہی ترقی کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے 10 دنوں میں حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا پھر بڑی، یا پھر کوئی بھی مصیبت، غم یا پریشانی میں مبتلا ہیں، یا بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے رخی کی وجہ سے غمگین ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کے غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے جاتا ہے۔ اور ایسے بھائی، ایسی بہنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم و عالم اور پریشانیوں سے فوری طور پر آپ کو نجات مل جائے، تو آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی وقت حاجت درپیش آ سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی آپ کو آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر اچانک آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے ایسے حالات بن جائیں، آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے، یا پھر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے، اور صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ہر مرتبہ سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو آپ عمل کو چھوڑ دیں، اگر پہلے دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ اس عمل کو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں گے۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، آپ 1 مرتبہ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو یقینی طور پر اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فوائد آپ کو بہت زیادہ ہوں گے۔ میرے ایسے بھائی بہن جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے،
جو پوری نہیں ہو رہی وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔